أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم کسی شہر جگہ میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں کریں گے، اور صرف شہر جگہ نہیں بلکہ کوئی بھی کہیں پر بھی آپ جا رہے ہیں، وہاں پر آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دو دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں کو سکھائی ہیں۔ پہلی دعا سورۃ الاسراء آیہ نمبر 80 میں آتی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ انسان کہیں بھی نئی جگہ پہ جا رہا ہو تو اس کے لیے ان کو پڑھنا اس کو بہت تسلی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ ہجرت مدینہ کی جانب جانے سے پہلے کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی پھر مکہ سے مدینہ، اس میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے گئے، اور یہ ایک بہت پیاری سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء آیہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں، وقور، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کر مجھے، ادخلہ یعنی داخل کرنا، دخول بھی ہم جانتے ہیں یعنی داخل ہونا، اردو میں بھی داخل استعمال ہوتا ہے۔ ادخلنی، داخل کر مجھے، مدخلہ، داخل کرنا، صدقن، سچا، صادق، سچ بولنے والا، اور صدق سچائی کو کہتے ہیں، وَأَخْرِجْنِی، اور نکال مجھے، مخرجہ، نکالنا، صدقن، سچا، وجعل، اور بنا دے، لی، میرے لیے، من لدوں کا، اپنے پاس سے، ہم من لدوں کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سلطانن، سلطان یعنی قوت، سلطان کیا کرتا ہے، قوت والا ہوتا ہے نا، اسے یاد رکھیں۔ نصیرہ، نصرت کیا ہے، مدد، کامیابی، تو یعنی مددگار۔ دوسری دعا دیکھیں، سورۃ المؤمنون آیہ نمبر 29 میں نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، جس وقت طوفان آیا اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ کہو، ربی، وقر ربی، ربی، اے میرے رب، انزلنی، اتار مجھے، نازل کر مجھے، منزلن، اتارنے کی جگہ، مبارکن، با برکت، برکت والی، وَأَنْتَ، اور تو، خیر، بہتر ہے، المنزلین، سب اتارنے والوں میں سے، اترنے نہیں، اتارنے والوں میں سے، یہاں پر یہ الف مسنگ ہے، تو سب اتارنے والوں میں سے۔ اب ہم ان کی تجوید دیکھتے ہیں۔ ربی، را کو موٹا پڑھنا ہے، ادخلنی، اد میں دال پہ قلقلہ ہوگا یعنی ایکو ساؤنڈ ہوگی، آواز ہلے گی، ڈبل ہوگی، خلنی، خا موٹے حروف میں سے ہے، خل، نی، یا مدہ ہو رہا ہے یعنی دو حرکہ لمبا کرنا ہے، لائک کھڑی زیر، ادخلنی مدخلا، مد میں دال پہ اگین کلکلا ہو رہا ہے، خا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، لا کو لمبا نہیں ہونے دینا، مدخلا، صدق، صدقن، سواد موٹا ہے، دال پہ اگین کلکلا ہے، صدق، قاف کو واو سے ملا دیں گے ہم، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، قاف کی جو تنوین ہے وہ قن، قن کا جو نون ہے وہ چھپ جائے گا واو کو ادا کرتے ہوئے، ساتھ ملاتے ہوئے، صدق، اخرجنی، ری باریک ہے، را، جیم پہ اگین کلکلا ہو رہا ہے، ایکو ساؤنڈ ہے، جیسا میں نے بتایا، تو یہ فورتھ آ گیا ہے اسی دعا میں جس میں ہم نے ایکو ساؤنڈ لانی ہے، ادخلنی، پھر مدخلا، پھر صدق، اخرجنی،
نی پہ یا مدہ ہو رہی ہے. مخرج، مخ، خوا کو موٹا رکھنا ہے، را موٹی ہوگی. مخرج. صدقیوں، اگین دال پہ کلکلا. وجعل، وجعل، جیم پہ اگین کلکلا ہو رہا ہے. وجعل لی یا مدہ. من لدنک، من لدنک، نون کو چھپانا ہے. سلطانا نصیرا، سل، سین میں سٹی والی آواز ہے. سلطا، تو کو موٹا پڑھنا ہے. نن میں غنہ کرنا ہے. نسوی، سی نہیں پڑھنا، سوی، نسوی را موٹا ہوگا. اگلی دعا بھی دیکھیں. روب بھی را کو موٹا پڑھیں گے. زلنی، میں نون کی آواز کو چھپانا ہے. اس کو ان کر کے نہیں پڑھنا، کر کے پڑھنا. دونوں کا فرق سمجھیں. یعنی زبان آپ کی نیچے نہیں رہے گی، اوپر کو اٹھے گی کرتے ہوئے. زل، زا کو سختی سے ادا کرنا ہے، سیٹی والی ساؤنڈ ہوگی. نی یا مدہ ہے. مزلم مبارکن، مو میں اگین نون کی آواز کو چھپائیں گے. ظلم میں غنہ ہوگا، لمبا کرنا ہے. مبا، با میں الف مدہ ہو رہی ہے، رو کو موٹا پڑھنا ہے. مبارکا و، اگین ہم یہاں پر غنہ کریں گے. کوں، تا، نون کی آواز کو اگین چھپانا ہے. خیر المنزلین، خی، خیا نہیں پڑھنا، اس کو خی پڑھنا ہے. رول، روا کو موٹا پڑھنا ہے. مو میں نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے. زی سختی سے، لین لمبا کرنا ہے. اب ہم اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. ربی ادخلنی مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دوسری دعا. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. پہلی دعا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مکہ سے مدینہ ہجرت انتہائی درجے مشکل تھی۔ ایک جگہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے، آپ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، وہاں سے آپ کی اتنی یادیں وابستہ ہیں، وہاں پر آپ کی اولاد ہے، آپ کے ساتھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کعبہ موجود ہے جہاں پر آپ عبادت کرتے ہیں، اور بہت قریب ہے وہ جگہ، اس کو چھوڑنا انتہائی درجے مشکل ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کا حکم، دین کی سربلندی اور حالات کے مطابق انسان کو کچھ ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، تو اس ہر موقع کے لیے یہ دعائیں بہترین ساتھی ہیں۔ ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے، اور نوح علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی اس میں وہ ایک جگہ، ایک ایریا پورا جہاں وہ ہمیشہ رہے تھے، وہاں سب کچھ ختم ہو گیا، طوفان آ گیا، اور اس کے بعد ایک نئی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، تو اس وقت کی بھی دعا سکھا دی گئی ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں بہت پیارے الفاظ کے ساتھ ہیں، پہلے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کی اور تفسیر کرتے ہیں۔ اے میرے رب، داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، یعنی سچائی کے ساتھ مجھے داخل کر جہاں پر بھی کر، اور نکالنا مجھے سچائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے مجھے قوت مددگار عطا کر دے، جو میرے ساتھ ہو، مجھے اسٹرانگ رکھے، مجھے مضبوط رکھے، اور کسی بھی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ، کوئی ناگوار کوئی چیز پیش نہ آئے۔ اور ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے، سب سے بہترین تو جگہ دینے والا ہے۔ تو کشادگی کی، زیادتی، محبت، مبارکن بابرکت، یعنی برکت والی چیز کیا؟ جس میں کشادگی ہوتی ہے، زیادتی، ہم کہتے ہیں نا اس چیز میں برکت ہو گئی، یعنی زیادہ ہو گئی، محبت کا پیدا ہونا، یہ سب چیزیں اللہ جہاں پر بھی میں جاؤں، جس جگہ بھی، تو وہاں پر اس چیز کو میرے لیے بابرکت کر دینا۔ اور یہ دعائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف کی ہیں، صرف یہ نہیں کہ اگر ہم کہیں م، ہجرت کر کے ہی جا رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آ گیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ختم سب کچھ، تو ہی ہم نے پڑھنا ہے، بلکہ ہر ایک ایک لمحے کی جو یہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی ہے نا، کہ ہر لمحہ اللہ سے دوستی، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی ہو رہے ہیں، نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ اسکول نیا ہے، چاہے وہ کالج نیا ہے، یونیورسٹی نئی ہے، ہمسائے نئے ہیں، شہر نیا ہے، ملک نیا ہے، جاب نئی سٹارٹ ہوئی ہے، کہیں کمپٹیشن پہ جا رہے ہیں، کوئی مقابلہ ہے، سسرال میں جا رہے ہیں، ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، ہاسٹل میں جا رہے ہیں، کوئی نیا کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کچھ نیا سیکھنے لگے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو فوراً رب تعالیٰ سے دعا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو بہترین جاننے والا ہے کون سی جگہ، کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کون سا کورس کرنا، کیا پڑھنا، کیا سمجھنا، کہاں جانا، کون سی جاب کرنا، کہاں پہ رشتہ ہونا، کن لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسے سسرال ہوتا ہے، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے دین کے معاملے میں آپ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پر، ان تمام ایسے معاملات میں
ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور ربی ادخلنی مدخل صدق۔ بہت پیاری دعا ہے، اسپیشلی جب بچی شادی ہو کے جائے تو ضرور یہ دعا پڑھے، نئی جگہ پہ جاتے ہوئے، نیا ماحول ہے، سب کچھ نیا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق، یہاں پر خیر و بھلائی کے ساتھ، یعنی میں سچائی کے ساتھ اچھے انداز میں انٹر ہوں، اور کبھی نکلنا پڑے تو اس میں بھی کوئی الزام، کوئی ایسے معاملات، کوئی کچھ بھی ایسا پیش نہ آئے۔ اور میرے لیے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک کوئی ساتھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا، آپ اپنی زبان خود نہیں بول پاتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، جابز میں، ڈفرینٹ جگہ پہ، تو یا اللہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو ہی میرے لیے جو ہے وہ قوت اور مددگار مجھے مہیا کر، مجھے قوت عطا کر دے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ہی پیاری دعائیں ہیں۔ تو کہیں پر ہیں، کسی جگہ پر ہے، کہیں نئی جگہ پہ پہنچے ہیں، کہیں نئی جگہ گئے ہیں، کسی سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، یا پہلے بھی مل چکے، دوبارہ ملنا ہے، مشکل ہے، کچھ بھی پیش آ رہا ہے، ہر ایک معاملے میں رب تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور اس سے اظہار، یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں دینا، یا اللہ مبارک جگہ پہ اتارنا، بابرکت جگہ پہ، کشادہ، جہاں پر آسانیاں ہوں، جہاں پر مشکلیں نہ ہوں، جہاں پہ آرام سے سیٹل ہو سکیں، جہاں پر رہنا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، سب کے لیے اچھا ہو۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں والی جگہ پہ رکھے، ہمیں دوسروں کے لیے بابرکت بنائے، ہمیں سچائی کے ساتھ رکھے، سچائی کے ساتھ ہی ہمیں کہیں پہ نکلنا پڑے تو ہم نکلیں، اور یا اللہ ہم سب کے ساتھ ایک قوت مددگار عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔